بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ درود السلام کے پھول نچھاور فرما جناب محمد پر اور آل محمد پر۔ آنکھوں دیکھا عامر بیگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 8 فروری کے الیکشن کو 12واں 13واں دن ہونے کو آیا ہے۔ ابھی تک کی پیش رفت یہی چل رہی ہے کہ حکومت بنانے میں کسی بھی پارٹی کو میجورٹی حاصل نہیں ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، انہیں بھی ساتھ میں چھوٹی جماعتوں کو ملانا پڑے گا۔ اس طرح سے جو پی ڈی ایم کی حکومت ملک کو مزید تباہی کی دلدل میں دھکیلنے میں کامیاب ہوئی تھی، اب اس کا ایک ورس قسم کا سینیریو نظر آئے گا اگر وفاق میں پی ڈی ایم کی یا یہ مکس اچار کی حکومت وجود میں آتی ہے۔ تو جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تھی اس وقت ڈالر 175-180 کے قریب تھا اور پیٹرول کی قیمتیں 150 پر لیٹر کے حساب سے تھیں۔ مہنگائی کی شرح 13% تھی۔ جب پی ڈی ایم چھوڑ کے گئی ہے اس وقت مہنگائی کی شرح 38% تھی، 38%۔ اور ابھی نگران حکومت میں مزید مہنگائی ہوئی ہے۔ نگران سیٹ اپ آتا تو الیکشن کروانے کے لیے ہے، لیکن اس دفعہ نگران سیٹ اپ 3 مہینے سے زیادہ چلا ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں آتا ہے۔ لیکن سر دست مقتدر حلقوں کی طرف سے اپنے اینکرز کے تھرو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طور پر بھی حکومت بنانے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک وہ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی نہ مانگیں اور اس کی تلافی نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شرائط پر بغیر کسی حیل و حجت کے آمین کہہ دیں، جو کہ عمران خان جیسے بندے کے لیے ناممکن ہے۔ ایک ہیوی مینڈیٹ مل جانے کے بعد تو اب اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے حکمران بھی وہی بنتا ہے، حاکم بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ دھونس اور دھاندلی سے یا جبر سے چند دن کی حکومت تو مل سکتی ہے، لیکن مستقل طور پر حاکمیت اللہ کے بعد عوام کی ہی ہے، اور یہی 1973 کا قانون بھی کہتا ہے۔ ترکی میں سچویشن اس سے بھی ورس تھی، میانمار میں سچویشن اس سے بھی ورس تھی۔ ترکی میں تو واشنگ مشین تک آرمی والے بناتے تھے اور چلاتے تھے۔ طیب اردوان نے بڑی سمجھداری سے آہستہ آہستہ اپنا ہولڈ قائم کیا۔ اب وہ بلا شرکت غیر ایک مضبوط حکمران کے طور پر اپنی عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ ترقی ہو رہی ہے وہاں پر۔ یورپ میں ہر تیسری پروڈکٹ ترکی سے آتی ہے۔ ترکی میں یہاں سے لوگ، امریکہ سے لوگ جاتے ہیں اپنا علاج کرانے، سرجری وہاں کرواتے ہیں جا کے۔ ٹورزم وہاں ترقی کر رہا ہے۔ امریکہ اور بہت ساری بڑی قوتوں نے کوشش کی کہ ان کی کرنسی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے۔ ایک دھچکا بھی لگا معیشت کو، لیکن معیشت دوبارہ سے سنبھل گئی۔ یہ کچھ اسی طرح کی سچویشن اب عمران خان کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر تو فارم 45 والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، فارم 45 کے تحت الیکشن جو ہے وہ رزلٹ بنا دیا جاتا ہے، جس کی ایک کوشش اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھنے کو ملی۔ اسلام آباد کی 3 سیٹوں پر رزلٹ کو جو ہے وہ اناؤنس کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ گئی ہے کہ فارم 45 کے مطابق اپنا رزلٹ جو ہے وہ مرتب کیا جائے۔ اس میں مزید پیش رفت ہوگی اگر وہاں پر
فیصلہ آ جاتا ہے تو باقی کے حلقے بھی اس کی پیروی کریں گے۔ جب فارم 45 امیدوار کے ہر پولنگ ایجنٹ کو دیا جاتا ہے تو نون لیگ والوں کے بھی پاس بھی فارم 45 ہوں گے، جماعت اسلامی والوں کے پاس بھی ہوں گے، لبیک والوں کے پاس بھی ہوں گے، اور آزاد امیدواروں کے پاس بھی ہوں گے۔ تو اس میں دھاندلی کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ میرے خیال میں ہونا وہی ہے جو حق ہے، جو سچ ہے۔ اس دھاندلی پر اصرار اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ بہت سارے پی ٹی آئی کے بڑے سیاسی کارکن، لیڈر منظر عام پر دکھائی دیے ہیں، جیسے مراد سعید، فیصل جاوید اور دوسرے۔ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جیسے ہی ان کی گورنمنٹ بنتی ہے کے پی کے میں، وہ وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ وہیں سے انصاف کارڈ کا اجرا ہوگا، کسان کارڈ کا اجرا ہوگا، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام، پناہ گاہیں، لنگر خانے اسی طرح سے شروع کیے جائیں گے جیسے عمران خان کی حکومت میں تھے، جیسے کے پی کے میں چل رہا تھا سلسلہ، وہیں سے شروع کیا جائے گا، اور ایک مثالی صوبے کی شکل آپ کو نظر آئے گی۔ سنی اتحاد میں آزاد ایم این ایز کی تعداد تقریباً 82 کے قریب ہو چکی ہے۔ پنجاب میں ہی ہیں، کے پی کے میں بھی جتنے جیتنے والے جو آزاد امیدوار تھے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اب جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پر غور و خوض جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کی دیکھیں کہ وہ کس صورت میں نکلتا ہے، لیکن ایک قدغن جو لگائی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کے جو سربراہ ہیں وہ خود بھی آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ایک پکھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن شاید اگنور نہ کرے، جیسے کہ ان کا ایک وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ جنگ سے ایم این اے شیخ وقاص کے ساتھ مل کر ایم پی اے کا الیکشن جیتنے والے کرنل غضنفر قریشی نون لیگ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ووٹ مانگے تھے اور عمران خان کی حمایت حاصل کی تھی، اور اسی بنا پر وہ جیتا ہے۔ اس سے ہٹ کے ایک نوجوان جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جیتا، جس نے علیم خان سے گلے میں آئی پی پی کا مفلر ڈلوایا اور اپنا نتیجہ اناؤنس کروایا، وہ سنی اتحاد میں شامل ہو گیا۔ مجھے اپنے آپ کو، فیملی کو، ارد گرد کے لوگوں کو اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔